بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس ماں، بہت ہو گیا، آج کے بعد تم چوڑیاں بیچنے نہیں جاؤ گی۔ شبانہ نے کھانسی کرتی اپنی ماں کو سہارا دے کر بستر پر لٹایا اور چمچ میں شربت نکال کر اس کو پلانے لگی۔ بیٹی، اگر میں چوڑیاں بیچنے نہیں جاؤں گی تو کھانا کہاں سے کھائیں گے؟ مکان کا کرایہ کیسے ادا کریں گے؟ اور تو اور مجھ بیمار کی دوا کہاں سے لائے گی؟ بوڑھی چوڑی گر یہ کہتے ہوئے رو پڑی۔ ماں، آج کے بعد میں چوڑیاں بیچنے جاؤں گی، میں تمہاری دعا لاؤں گی اور سارے اخراجات اٹھاؤں گی۔ شبانہ اپنی ضد پر قائم تھی۔ اس کی ماں جانتی تھی گلی گلی پھر کر چوڑیاں بیچنے والیوں کو لوگ کیسے مفت کا مال سمجھتے تھے اور ہمیشہ ان پر بری نظر ہی رکھتے تھے، اس لیے وہ اپنی جوان بچی کو کسی صورت لوگوں کے گھروں میں نہیں بھیجنا چاہتی تھی۔ لیکن اب وہ بوڑھی ہو چکی تھی، وزن اٹھا کر باہر گلیوں میں گھومنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اوپر سے ٹی بی جیسی مہلک بیماری نے کمر توڑ کر رکھ دی تھی، اس لیے روزی روٹی کا بندوبست کرنے کے لیے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی جوان بچی کو باہر بھیجنے مان گئی۔ شبانہ نے چوڑیوں کا ٹوکرا سر پر رکھا اور لرزتے پیروں سے گھر سے باہر نکل پڑی۔ آتے جاتے لوگ اس کو ایسی نظروں سے دیکھتے تھے جیسے کھا ہی جائیں گے، بلکہ کچھ تو باقاعدہ آواز بھی کستے تھے۔ لیکن اس کو آج نہیں تو کل اس ماحول میں جینا سیکھنا ہی تھا۔ چلتی چلتی وہ ایک بڑی سی عمارت کے سامنے پہنچ گئی اور سیڑھیاں چڑھ کر اوپر ایک فلیٹ کے دروازے پر دستک دی اور قدرے اونچی آواز میں صدا لگائی کہ چوڑیاں لے لو، رنگ برنگ کی چوڑیاں لے لو۔ اچانک دروازہ کھلا اور ایک 35-40 سال کے شخص نے باہر جھانک کر سر سے پیروں تک شبانہ کا جائزہ لیا اور کہا، آ جاؤ اندر، تم سے کچھ خرید لیتے ہیں۔ شبانہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے پیچھے مکان میں داخل ہوئی تو دروازہ خود بخود پیچھے سے بند ہو گیا۔ یہاں بیٹھ جاؤ اور مجھے دکھاؤ میرے کام کی کون سی چیز تمہارے پاس موجود ہے۔ کمرے میں آ کر اس آدمی نے صوفے کی طرف اشارہ کر کے کہا، جی آپ کے گھر خواتین نہیں ہیں کیا؟ میں تو صرف چوڑیاں بیچتی ہوں۔ شبانہ کو اچانک احساس ہوا کہ وہ غلط جگہ آ گئی ہے، یہاں تو گھر میں کوئی عورت ہی نہیں۔ وہ جلدی سے اٹھی اور چوڑیوں کا ٹوکرا اٹھا کر باہر کی طرف لپکی۔ اسی وقت اس آدمی نے شبانہ کا بازو پکڑ کر کھینچنا تو چوڑیوں سے بھرا ٹوکرا فرش پر گر پڑا۔ ایک بار شور گونجا اور پھر مکمل خاموشی چھا گئی۔ شاید ہی کوئی چوڑی سلامت بچی ہو۔ وہ بے جان سی ہو کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کا جسم پریشانی اور خوف سے کانپ رہا تھا۔ یہی چوڑیاں اس کی کل آمدن کا ذریعہ تھا جو اب فرش پر بکھری پڑی تھیں۔ وہ ماں کو کیا جواب دے گی؟ گھر کا کرایہ، کھانا اور ماں کی دوا کہاں سے لائے گی؟ وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر رونے لگ پڑی۔ وہ آدمی اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ یہ لو تمہارے نقصان کے پیسے۔ اس نے 5-6 بڑے بڑے نوٹ بٹوے سے نکال کر شبانہ کی طرف بڑھائے۔ شبانہ حیرانگی سے ان پیسوں کو دیکھ رہی تھی۔ اتنے پیسوں میں تو چوڑیوں کے 10 ٹکڑے آ جائیں گے۔ وہ آہستہ سے بڑبڑائی، ہاں رکھ لو، یہ لو اور لے لو۔ لیکن اتنے پیسے میں کیا کروں گی؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ جو مرضی کرنا، یہ اب تمہارے ہیں، اس آدمی نے شبانہ کی کمر میں ہاتھ ڈال کر کہا۔ اور سنو، جب بھی یہاں آؤ گی تم کو اسی طرح کے نوٹ دیا کروں گا، بس تم آتی رہنا۔ اتنے نوٹوں سے شبانہ اپنی بہت سی خواہشات پورا کر سکتی تھی۔ اس نے تھوڑا دیر اس آدمی کی گرفت میں احتجاج کیا، پھر خود کو اس کے حوالے کر دیا۔ اس شام وہ اپنی ماں کی دوا کے ساتھ بہت سے پھل اور ضرورت کی چیزیں لے کر گھر آئی تھی۔ بوڑھی چوڑی گر نے حیرت سے خالی ٹوکرے کو دیکھا اور پوچھا کہ شبانہ بیٹی، چوڑیاں کہاں ہیں؟ ماں، ساری چوڑیاں بیچ آئی ہوں، جبھی تو اتنا کچھ خریدا ہے۔ سارا سامان ماں کے سامنے رکھ کر وہ تھکے تھکے قدموں سے کمرے میں چلی گئی۔ ماں نے اپنی بیٹی کی چال دیکھی اور سر جھکا لیا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ اتنے پیسے اس کے پاس کہاں سے آئے ہیں۔ خیر وہ بھی تو جوانی سے ہی چوڑیاں بیچتی آئی تھی۔